السلام علیکم گائز، آج ہم پڑھیں گے جنڈر اسٹڈیز کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے جوڈتھ بٹلرز جنڈر پرفارمیٹیوٹی تھیوری۔ کیور تھیوری کے بعد یہ بڑی اہمیت کا حامل ایک جو ہے تھیوری ہے جو جوڈتھ بٹلر نے پیش کیا تھا۔ یہ جو جوڈتھ بٹلر ہے، پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ خود کون تھیں۔ شی واز اے فیمیل بیسیکلی، اور وہ جو ہے امریکن فلاسفر تھیں۔ پورا ان کا نام جوڈتھ پیمیلا بٹلر تھا، اور جنڈر تھیورسٹ whose work has influenced the political philosophy, ethics and the fields of third wave feminist, queer and the literary theory۔ ان کا جو کام تھا، انہوں نے جو بیسیکلی یہ جو تھیوری پیش کی، اس نے بڑا جو ہے اثر انداز ہوئی ہے پولیٹیکل فلاسفی میں، ایتھکس میں۔ تمام فیلڈز تھے جو تھرڈ ویو فیمنسٹ مانتے تھے، کیور تھیوری کو، لٹریری تھیوری کو، تمام کو جو ہے اس نے متاثر کیا۔ بیسیکلی انہوں نے she challenged the conventional notions of gender and developed theory of gender performativity which becomes her famous work۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو سوچ تھی لوگوں کی، کامن سوچ تھی جینڈر کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے ایک پرفارمیٹیوٹی کے بیس پر جینڈر کو ناپا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جس طرح کا انسان پرفارم کرتا ہے معاشرے میں، اسی طرح سے اس کا بیسیکلی جینڈر بنتا ہے پرفارمنس بیس۔ آئیے دیکھتے ہیں کور آرگیومنٹس آف جنڈر پرفارمیٹیوٹی تھیوری، جو مین آرگیومنٹس ہیں جس بیس پر انہوں نے یہ تھیوری پیش کی۔ نمبر فرسٹ، وہ کہتی ہیں کہ our gender is socially constructed, we are not biologically tuned to male or female or something like that۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہیں، جو میل اور فیمیل ہیں، یہ جو ہے اصل میں میل اور فیمیل نہیں ہوتے ہیں، بایولوجیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف معاشرتی طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ ہمیں میل اور فیمیل میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ our behavior is just because of our media, culture and society۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، معاشرے کی وجہ سے، ہماری سوسائٹی کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے، جس طرح کا رول ہمیں یہ دیتے ہیں معاشرے میں، اسی طرح کا رول ہم ادا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں پہ ہم آنکھ کھولتے ہیں، فیمیلز جو بھی کام کرتی ہیں، ایک بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ کام کرے گی، اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس معاشرے میں جو میلز کام کرتے ہیں وہ کرنے لگے گا۔ تو یہ بیسیکلی سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے، ایسا کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ مین پوائنٹس آف جنڈر پرفارمیٹیوٹی تھیوری کی اگر ہم بات کریں، فرسٹ ویری امپورٹنٹ از our identity is not fixed۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ جنڈر پرفارمیٹیوٹی تھیوری میں جوڈتھ بٹلر کہتی ہے کہ ہماری جو شناخت کوئی فکس نہیں ہوتی ہے، ہماری شناخت فکس نہیں ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ، وہ کہتی ہیں کہ آئیڈینٹی از بلٹ آن پائل آف سوشل اینڈ کلچرل ایکسپیرینس۔ ہماری جو شناخت بنتی ہے وہ کسی بھی معاشرے میں رہتے رہتے اس معاشرے کے حساب سے بنتی ہے۔ جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی اہمیت میلز کو دی جاتی ہے، جس طرح کی اہمیت فیمیلز کو دی جاتی ہے، جو کام میلز کرتے ہیں، جو کام فیمیلز کرتی ہیں، وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اس معاشرے میں، اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اور تھرڈ اہم پوائنٹ وہ کہتی ہے there is no inner self۔ ہمارا اندرونی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ whatever you are just because of our outer world۔ آپ جو بھی ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، آپ کو میل فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو بیرونی دنیا کے حساب سے کیا جاتا ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، تو اس معاشرے میں رہتے رہتے آپ یہ سب گین کرتے ہو۔ فورتھ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یو پرفارم رولز گیون بائی دا سوسائٹی۔ اگین وہ پوائنٹ نوٹ کرتی ہیں کہ آپ وہ کام کرتے ہیں، وہ پرفارمنس دیتے ہیں جو آپ کا معاشرہ آپ کو سیٹ کر کے دیتا ہے۔ یعنی کہ معاشرے میں اگر کسی معاشرے میں فار ایگزامپل مشرقی اور مغربی معاشرہ، آپ سب کو پتہ ہے مشرقی جو معاشرہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر فیمیلز گھریلو کام کرتی ہیں اور میلز کما کے دیتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں ان کو بس۔ لیکن مغربی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے تھوڑا اپوزٹ ہے، وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ 18+ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی سوسائٹی میں ایسا رواج تھا تو وہ ورڈ اپ کرنے لگے، اور ہماری سوسائٹی میں، مشرقی سوسائٹی میں ہم ایسے جو ہے چلتے ہیں، تو ہم نے یہ اڈاپٹ کر لیا ہمارے معاشرے کو دیکھ کے۔
تو اگین ففتھ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، بائنری ڈویژن از آلسو سوشلی کنسٹرکٹیڈ. وہ کہتی ہے کہ جو معاشرے میں میلس اور فیمیلس ہیں وہ صرف بائنری ڈویژن ہے، یعنی کہ اونلی ٹو ڈویژنس آر آف جینڈر از دیئر ویدر اٹ مے بی میل اور فیمیل. یہ جو ہے صرف دو ہی ہیں. سو نو ون کین بی 100% میل اور فیمیل. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی 100% میل یا فیمیل نہیں ہوتی ہے. کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں میلس کی طرح کرتے ہیں، کچھ فیمیلس کی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے میلس ہوتے ہیں کہ بہت ساری ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں فیمیلس جیسی ہوتی ہیں، اور بہت ساری فیمیلس بھی ایسی ہوتی ہیں وہ بالکل بہادر سی جی اور اٹھ اٹھ کے کام کرنے والی اسٹرانگ سی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وہ 100% میل اور فیمیل نہیں ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو پرفارمنس اگر ہم دیکھیں. سو سکس اہم پوائنٹ وہ کہتی ہے ٹریڈیشنل ویو آف میسکلینٹی اینڈ فیمینٹی شوڈ بی چیلنجڈ. وہ کہتی ہے کہ یہ جو روایتی طور پر جو مذکر اور مونس کو مانا جاتا ہے میسکلینٹی فیمینٹی کو، اس کو چیلنج کرتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے، اپنے جینڈر پرفارمیٹیوٹی تھیوری کے ذریعے سے. سو ان شارٹ آخر میں دیکھیں ان کے یہ جو 6 پوائنٹس تھے تمام ان کے جو ہے تھیوری تھی، اور اس میں کرٹیسزم جو ہوا، تنقید ہوا. نمبر فرسٹ، جوڈتھ بٹلر اگنورڈ ریئل لائف ایشوز اینڈ پورٹریٹ آپٹیمسٹک ورلڈ ویو. تو اگین وہ کہتے ہیں، جو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جوڈتھ بٹلر نے صرف اور صرف پورٹریٹ آپٹیمسٹک ورلڈ ویو کو اپنایا ہے، جو کہ صرف اور صرف افسانوی لیول تک پاسبل ہے، لیکن اصل میں زندگی کے معاملات کو، ریئل لائف کو، ایشوز کو اسے ٹچ نہیں کیا ہے. سیکنڈ کہتے ہیں کہ آل دا ایشوز وچ آر بینگ فیسڈ بائی میلز، فیمیلز، بائی سیکشولز، ہیٹروسیکشولز اینڈ ادر جینڈرز on daily basis are totally neglected in this theory, as it is more based on cultural text, movies, etc. instead of the real life. وہ کہتے ہیں کہ ان مسائل کو ڈسکس انہوں نے نہیں کیا جوڈتھ بٹلر نے، جو جینڈر جتنے بھی آپ مانے جاتے، بائی سیکچول، ہیٹرو سیکچولس یا جتنے بھی لوگ ہیں، جو مسائل اصل میں وہ فیس کرتے ہیں اس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. یہ بھی ریئل لائف سے بالکل دور افسانوی ایک تھیوری مانی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف کلچرل ٹیکسٹ، موویز وغیرہ کو دیکھ کے تو یا مووی بیسڈ جو ہے ڈسکشن کی ہے، جو کہ ریئلٹی بیس نہیں ہے. سو دیکھتے رہیے گا میرے چینل کو، سبسکرائب کیجیے. مزید بہت سارے ہم جنرل اسٹڈیز کے اس طرح کے لیکچرز کو ڈسکس کریں گے. پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.